دوستو، البرٹ کیمو نے کہا تھا The modern mind is in complete disarray. Knowledge has stretched itself to the point where neither the world nor our intelligence can find any foothold. It is a fact that we are suffering from nihilism. جدید ذہن مکمل بے ترتیبی کا شکار ہے. علم کی حدود اتنی پھیل چکی ہیں کہ اب نہ ہی یہ دنیا اور نہ ہی ہماری ذہانت کوئی بھی ایسی بنیاد تلاش کر سکتے ہیں جس پہ ہم مضبوطی سے اپنے پیر جما سکیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب ناہلزم کا شکار ہیں، اور ہماری آج کی فلم کے کیریکٹرز بھی مایوسی، زندگی کی بے معنویت یا میننگ لیسنس اور بیزاری سے بھری زندگیاں گزار رہے ہیں. آئیے ملتے ہیں ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس کے بہت اپنے کرداروں سے، اور مایوسی سے امید کی طرف سفر کا لطف لیتے ہیں. کہانی 4 مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے. ایولن، جو ایک ہی جیسے دن رات گزارتے گزارتے تھک چکی ہے. ویمنڈ، جو ایولن کا شوہر ہے اور زندگی کے تمام تر چیلنجز کے باوجود خوش رہنا اور سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے. جوئے، جو ان دونوں کی بیٹی ہے اور اپنی ماں کی ویلیڈیشن چاہتی ہے. اور گونگ گونگ، جو ایولن کے والد ہیں اور ان کے پاس کچھ روز ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں. کہانی کی بات کریں تو ایولن اور ویمنڈ شادی کی شروعات سے ایک لانڈری شاپ چلا رہے ہیں. واشنگ مشینز کے گول گول گھومنے کی طرح ان کی زندگی بھی جیسے ایک ہی دائرے میں گھومتی چلی جا رہی ہے. اس روکھے پن نے ایولن کو بہت تلخ بنا دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس نہ تو ویمنڈ کی بات سننے کا وقت ہے اور نہ ہی جوئے کی بڑھتی ہوئی بے بسی اور نا امیدی پر دھیان دینے کی فرصت ہے. وہ اپنے بزنس کی پریشانیوں اور ٹیکس آڈٹ کے مسائل میں اتنی بری طرح پھنسی ہوئی ہے کہ اپنے سے جڑے لوگوں کے مسائل اسے اپنی پریشانی کے سامنے دکھائی ہی نہیں دیتے. اب پہلے چند ہی سینز کے بعد ایولن خود کو ایک فلی ایکشن پیکڈ ملٹائی ورس فینومینن میں گھرا پاتی ہے، جس سے کوئی فرار ممکن نہیں. ایک یونیورس سے دوسری میں جمپ کرنا، ان گنت دوسری دنیاؤں کا سفر کرنا اور خود کو ہزاروں مختلف روپ میں دیکھنا اور ایکسپیرینس کرنا، عجیب و غریب پاورز کا استعمال کرنا. ایولن کو الفا ورس سے آیا ہوا الفا ویمن بتاتا ہے کہ اس کی الفا ورس میں ایک شیطانی مخلوق کوئی ایسا ایول تجربہ کر رہی ہے جس سے تمام دنیاؤں کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہے، اور ان کی واحد امید ایولن ہے. پھر ایولن پر یہ بھی کھلتا ہے کہ وہ شیطانی طاقت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیٹی جوئے کا الفا ورس والا ورژن ہے، جس کو جوبو توپاکی کا نام دیا گیا ہے. دراصل الفا ایولن ایک سائنسدان ہے، اور اس نے الفا جوئے پر ورس جمپنگ یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں سفر کرنے کے اس قدر تجربے کیے کہ جوئے کا ذہن ان سب دنیاؤں کے درمیان اٹک کر رہ گیا، اور ایک ایسی ایول جوئے وجود میں آ گئی جس کے نزدیک کسی رشتے، کسی چیز، کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں، جو سب کچھ تباہ کر دینا چاہتی ہے، جو ایک مکمل ناہلسٹ ہے اور اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ nothing matters. فلم اس قدر تیزی سے سفر کرتی ہے کہ ہم غائب دماغ کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ آپ کی تمام تر توجہ مانگے گی. آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ مایوسی پہ مبنی کوئی سیڈسٹک فلم ہے، لیکن نہیں. فلم کئی جانرز کا مجموعہ ہے. سائی فائی، جس میں ٹائم ٹریول بھی ہے اور ٹیلی پورٹنگ بھی، فیملی ڈراما، کامیڈی، رومانس اور مارشل آرٹس. اور ان تمام تھیمز کے تانے بانے نہایت خوبصورتی اور صفائی سے ایک دوسرے میں پروئے گئے ہیں. کہیں بھی کسی اوپرے پن کا احساس تک نہیں ہوتا. فلم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اس دور کے انسان کا مشینی زندگی گزارنا، اس روبوٹک روٹین کا حصہ بن کر خود بھی بے حسی کا شکار ہو جانا، اپنے ایک ہی جیسے روز و شب میں کوئی ایک با مقصد لمحہ تلاش کرتے کرتے تھک جانا، اس بات پہ یقین کر لینا کہ زندگی اسی بے مقصد اور مسلسل کوشش کا نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں، اور انسان کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وجود میں نہیں آیا. انشا جی کے الفاظ میں کہیں تو سب مایا ہے، اور اسی بات کو البرٹ کیمو اپنے مضمون دی میتھ آف سیسیفس میں بھی بیان کرتا ہے. گریک میتھولوجی میں سیسیفس کو سزا کے طور پہ کبھی ختم نہ ہونے والے ایک ایسے مشقت طلب کام میں لگا دیا جاتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں. اور یہی ہے آج کل کے دور کے کسی بھی انسان کا سب سے بڑا المیہ، ایک لا حاصل لیکن سرپٹ دوڑ کا حصہ بنے رہنا،
خود کو یہ یقین دلانا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ اصل میں ایک ہی دائرے میں گھومتے جانا۔ جب جوائے اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ سب مایا ہے یا نتھنگ میٹرز اور ہم بے مقصد زندگیاں گزار رہے ہیں، تو وہ اس حقیقت کے بوجھ تلے دب کر خود کو اور ہر شے کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ ایولن پر جب یہ حقیقت کھلتی ہے کہ جوائے کی یہ حالت اس کی توجہ، محبت کے اظہار اور ایکسیپٹنس کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ بھی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جوبو کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے بلیک بیگل میں داخل ہونے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ ڈیورس پیپرز بھی سائن کر دیتی ہے، ٹیکس آڈٹ آفیسر کو بھی منہ بند رکھنے کو کہہ دیتی ہے اور اپنے لانڈری شاپ کو بھی تہس نہس کر دیتی ہے۔ لیکن آخری لمحوں میں ایولن جو ہی مڑ کر ایک نظر سب پہ ڈالتی ہے تو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اسے ویمنڈ دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی نرم دلی دیکھتی ہے، اس کی محبت دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کیسے مشکل لمحوں میں ویمنڈ اس کی ڈھال بنتا ہے، کیسے ہر چیلنج کا مقابلہ مسکرا کے کرتا ہے، کیسے وہ خود کو غصے اور فرسٹریشن کے حوالے نہیں کرتا۔ تبھی صدا کی اکتائی ہوئی، تھکن سے چور اور ناخوش ایولن اس ایولن میں بدلتی ہے جو ہر تکلیف، ہر مشکل اور ہر پریشانی کا مقابلہ غصے اور لڑائی کے بجائے محبت اور نرم دلی سے کرنے لگتی ہے۔ جب اس کو اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی بھی شے کا کوئی مقصد یا معنی نہ بھی ہو، پھر بھی ہم پیار اور نرمی سے اسے رہنے کے لائق بنا سکتے ہیں۔ یہ فلم اسکرپٹ رائٹنگ، ڈائریکشن، پرفارمنس اور ایڈیٹنگ کا ایک لاجواب شاہکار ہے۔ خصوصاً ایڈیٹنگ اس قدر عمدہ ہے کہ سیکنڈ کے ایک چھوٹے سے حصے میں فریم کیسے ایک کے بعد دوسرے میں بدلتے چلے جاتے ہیں، روانی، ربط اور کوہرنس کا ایسا خوبصورت امتزاج بنتا ہے کہ دیکھنے والے مسحور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے اکٹھے 7 اکیڈمی ایوارڈز جیتے۔ دیر کس بات کی، فلم دیکھیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کی اس فلم کے بارے کیا رائے ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد اپنی اگلی فلم کے ساتھ۔